3 سے 4 گھنٹے کی جو وہ فالو اپ میٹنگ لیتی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، وہ ایک روٹین کی بات ہے. باقی کسی ڈپارٹمنٹ کی باری ہر ہفتے آئے نہ آئے، صحت کے حوالے سے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے. اس میں پہلے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا، جس کے اوپر بہت ساری پچھلی حکومتوں نے بہت سارے دعوے بھی کیے، بہت سارے نام جو ہے وہ کیے، ہم کرنے جا رہے ہیں، کارڈیالوجی بننے جا رہا ہے. لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے جب اوتھ لیا تب تک وہ ایک کھنڈر کا ایک چھوٹا سا ایک کچی سی بلڈنگ تھی جو وہاں موجود تھی کارڈیالوجی سینٹر کے نام پہ. اس وقت اللہ کا شکر یہ ہے کہ صرف اور صرف 1 سال کے اندر پورا کا پورا کارڈیالوجی ہاسپٹل، جو لوگ سرگودا سے میرے صحافی بھائی بھی موجود ہیں، وہ یقیناً گزرتے ہوئے اس کارڈیالوجی ہسپتال کو اور کھڑے ہوئے دیکھتے بھی ہیں. اور ابھی اس کی انوگریشن جنوری کے اندر جو ہے انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ کریں گی، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے اس کے او پی ڈی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو دل کے پیشنٹس ہیں ان کو انتظار کرانا کہ افتتاح ہو جائے گا تو وہاں کام شروع ہو، ایسا چیف منسٹر صاحبہ کی جو ہے وہ دور حکومت میں نہیں ہوتا. یہ 99% جو ہے 99% یہ منصوبہ تکمیل جو ہے وہ ہو چکی ہے اس کی، اور اس کے اوپر تقریباً 8.568 بلین روپیز جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں. مارچ 2025 میں اس کی منظوری ہوئی تھی، تو مارچ سے اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ چند مہینوں کے اندر یہ الحمدللہ یہ اس وقت پوری بلڈنگ جو ہے وہ سرگودا کے جو لوگ ہیں، بلکہ صرف سرگودا نہیں، پورا سرگودا ڈویژن اگر میں کہوں، پورے ڈویژن کے اندر کوئی کارڈیالوجی کا ہاسپٹل موجود نہیں تھا، اور ان سب کو لاہور آنا پڑتا تھا، کسی بڑے شہر میں جانا پڑتا تھا. اب الحمدللہ وہ وہاں پر اپنا علاج کرا لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ 189 بیڈز یہ جو ہے وہ 85 کنال کے اوپر یہ جو ہے یہ بلڈنگ ہے، جس میں 189 بستر ہیں، اور اس کے اندر جدید ترین جو اس وقت لیٹسٹ دنیا کے اندر کیتھ لیب موجود ہے، وہ ہے اینجیوگرافی ہے، سی سی یو ہے، آئی سی یو ہے، کارڈیک سرجیکل جو ہے وہ آئی سی یو سمیت تمام سہولیات جو ہیں اس پہ موجود ہیں، اور اس کی پروکیورمنٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کی جا چکی ہے. اس کے بعد دوسرا ایک شاہکار جو اس وقت لاہور میں، آپ لوگ میجورٹی لاہور میں رہتے ہیں اور آپ وہاں گزرتے ہوئے نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کو آپ دنوں میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے، بلکہ جو کہ چیف منسٹر صاحبہ سے کہا جاتا ہے کہ کچھ جن تعمیر کر رہے ہیں اس ہسپتال کو، کہ اتنا بڑا 1000 بیڈڈ سرکاری ہسپتال، پہلے تو شاید ہی دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو کہ 1000 بیڈڈ ایک کینسر ہاسپٹل جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ اتنی جلدی میں، اتنی تیزی میں جو ہے وہ بن جائے. لاگت 74.92 بلین روپیز ہے. اس کی مدت جو ہے وہ 2027 میں کمپلیٹلی جو ہے فنکشنل ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ اس جنوری میں جو اس کی او پی ڈی ہے، اس کی ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں گی، اور تاکہ جو کینسر کے پیشنٹس ہیں جو بیچارے جن کو جگہ نہیں ملتی، اور خاص طور پر بہت سارے ایسے بڑے بڑے اسپتال بھی ہیں جن کے یا تو بہت چھوٹا سا کوٹا رکھا ہوتا ہے دکھانے کے لیے اور احتیاط لینے کے لیے کہ یہ کینسر کا ہاسپٹل ہے. یہاں پر کسی بھی سٹیج کے کسی کینسر پیشنٹ کو نہ نہیں کی جائے گی. یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کس جماعت سے اس کا تعلق ہے، کس پاکستان کے صوبے سے وہ آیا ہے. تمام تر پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے یہ بنائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد اس کی او پی ڈی، جیسے میں نے کہا جنوری فیبری کے اندر اس کی او پی ڈی کا افتتاح جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود فرمائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں، جو اس وقت 59 رورل ہیلتھ سینٹرز RHCs جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آؤٹ سورس کیے گئے تھے، جس میں ابھی تک اکتوبر تک 16,000 سے زائد سرجریز کی گئی ہیں. پہلے ان RHCs کے اندر پہلے تو سٹاف نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی اس کے اندر اکوپمنٹ ہوتا تھا. ان RHCs کے اندر جو ہے وہ اس وقت تک اکتوبر تک، اب تو یقیناً اس کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، 16,000 کے قریب سرجریز کی جا چکی ہیں. تو یہ پوری طرح فنکشنل یہ ہیلتھ کلینکس جو ہیں، اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا کہ بڑے ہسپتالوں کی طرف جو ہے وہ پریشر اس لیے ہوتا ہے بیکاز چھوٹے جو RHC ہیں، BHUs ہیں، یہ اپنا کام چونکہ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی بڑے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا رش ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے 1000
487 BHUs اور 173 رورل ہیلتھ سینٹرز جو ہیں ان کو اپ گریڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے اس وقت تک، اور مزید 31 دسمبر 2025 تک جو انشاءاللہ کل ہوگی اس میں مزید 434 مریم نواز ہیلتھ کلینکس جو ہے وہ ریویمپ کر لیے جائیں گے، اور 821 مریم نواز جو ہاسپٹلز ہیں ان کی اپ گریڈیشن کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی جو ایک اور چیف منسٹر صاحب کا فلیگ شپ پروگرام ہے، پچھلے دور حکومت میں جو او پی ڈیز ہیں ان کے اندر بھی ادویات جو ہے اس کی فراہمی بند کر دی گئی تھی، اور چیف منسٹر نے تو اس کو بھی ریوائیو کیا کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ادویات جو ہے لوگوں کے ڈور سٹیپ تک ان کو جو ہے وہ 3 مہینے کا سٹاک جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ابھی تک 17,774 ادویات کے پیکیجز جو ہیں وہ مریضوں تک بھجوائے گئے ہیں، جن میں سے 8,827 ہیپاٹائٹس، 8,920 ٹی بی کی ادویات جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس کے لیے جو ہمارے اس طرح کے پیشنٹس ہیں اور موسٹلی وہ ایلڈر سٹیزنز ہوتے ہیں ان کو ہسپتالوں کے دھکے نہیں کھانے پڑتے، ان کو گھر پر جو ہے یہ ادویات ملتی ہیں۔ اس کے بعد انسولین جو ہے اس کی بھی ہوم ڈیلیوری کا پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے شروع کیا تھا۔ ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے اس کے 2224 مریضوں کو انسولین گھر تک پہنچائی گئی ہے، اور 2023 جو مریض ہیں ان کو دوسری جو اس کی خوراک ہے وہ بھی پہنچا دی گئی ہے، اور اسی میں جو بچے ہیں چھوٹے بچے ان کو بھی جو ہے وہ انسولین پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے ان کا بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس طرح بچوں کی ہارٹ سرجریز کا پروگرام ہے، اور ہزاروں سرجریاں اس وقت بچوں کی ہارٹ سرجریز جو ہے جس میں ہر صوبے کے بچے شامل ہیں، ان کی ہارٹ سرجریز جو ہے وہ کمپلیٹ کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح ان کا ڈائلیسس پروگرام ہے چیف منسٹر صاحبہ کا، اس ڈائلیسس پروگرام کے تحت بھی جو اس کارڈ کی اماؤنٹ ہے وہ 7 لاکھ تھی پچھلے سال، اس سال اس کو 10 لاکھ کر دیا گیا، بیکاز یہ آبزرویشن چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے آئی تھی کہ یہ رقم کم ہے ایک سال میں استعمال ہونے کے لیے، بیکاز آخری دنوں میں جب سال کے آخری جو ہے ایام ہوتے ہیں تب تک یہ کارڈ اپنی جو ہے وہ لمٹ کو ایگزاسٹ کر چکا ہوتا ہے، اور پیشنٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہوں ان کے بیچ میں گیپ نہیں لایا جا سکتا، تو اس کو بڑھا کر 10 لاکھ روپیہ جو ہے ڈائلیسس کارڈ کی جو ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد ٹیلی میڈیسن سروسز، دنیا کے اندر آپ جو ایڈوانس ملک ہیں ان میں آپ ٹیلی میڈیسن سروسز دیکھتے ہیں، جس میں پھر وہی بات ہے کہ جو پریشر ہے ہسپتالوں کے اوپر اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ آن لائن موجود ہوگا، اس ڈاکٹر سے جو ہے وہ اپنے بارے میں گائیڈنس لی جا سکتی ہے، اور پھر اگر وہ ڈاکٹر یہ محسوس کرے کہ اس کے لیے کسی اسپتال کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ضروری ہے تو وہ ڈیش بورڈ کے ساتھ لنکڈ ہوگا اسپتالوں کے، اور وہ ریفر کر دیا جائے گا کہ اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں دیکھا جانا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی جو سطح ہے اس پہ بھی صحت کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ایک مربوط نظام بنایا گیا ہے، جس میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ 4 اضلاع میں 520 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز جو ہیں وہ اس وقت دہلیز پر شہریوں کو جو ہے یہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں، اور 25 دسمبر سے جو ہے اس کی لانچ جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اور ہیلتھ کلینکس ہیں، کلینک آن ویلز ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان فیلڈ ہاسپٹلز اور جو کلینک آن ویلز ہیں اس کے ذریعے اپنے علاج کرا چکے ہیں، اور یہی آپ نے میکنزم جو ہے وہ سیلاب میں بھی دیکھا، جہاں پر میڈیکل کیمپس جو ہیں انہی فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینک آن ویلز کے ذریعے جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جو میڈیکل کیمپس تھے اس کے اندر بھی 12 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے 12.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کا علاج ہوا۔ اس کے بعد جو ہماری بچوں کی صحت ہے اور حفاظتی ٹیکے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں یہ خوشخبری آپ کو ضرور سنانا چاہتی ہوں کہ جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس میں پچھلے سال جو کوریج تھی بچوں کی وہ 84% تھی، 84% بچوں کو جو ہے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے تھے۔ الحمدللہ اس سال جو ہے اس کی تعداد بڑھ کر 90% ہو چکی ہے، 90% سے زیادہ بچوں کو اس وقت حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ لگائے جا چکے ہیں، اور جو 67 لاکھ بچوں کو ویکسین جو ہے لگائی گئی ہے، جو صوبائی ہدف ہمیں ملا تھا اس کا 90% پنجاب نے اچیو کیا ہے، کوئی اور صوبہ
اس کے قریب بھی جو ہے وہ پہنچ نہیں پایا. تمام طرح کی ویکسینز، سانپ کاٹے کی ویکسین ہو، کتا کاٹے کی ویکسین ہو، یہ تمام ویکسین جو ہے الحمدللہ پنجاب کے تمام ہسپتالوں میں وافر جو ہے وہ تعداد میں موجود ہیں. اس کے بعد خسرہ کے حوالے سے جو 1,50,00,000 بچوں کو خسرہ کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، ان میں پچھلے سال 7,829 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. الحمدللہ اس سال صرف 3,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو تقریباً 60% کمی کی نشاندہی اسی لیے کرتے ہیں بیکاز ان بچوں کو ٹائملی ویکسینیشن جو ہے وہ ان کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ کرانے کا جو ایک میکنزم ہے، آپ کو پتہ ہے بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹریز جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں ٹیسٹ کرانے کے لیے، اور ان تمام جو ٹیسٹ لیبارٹریز ہیں ان کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ فیسلٹیز لوگوں کو مل سکیں. اب میں جلدی سے ایک جو اور اہم منصوبہ ہے جو اب امن و امان سے متعلق ہے وہ ہے اسمارٹ سٹی اور سیف سٹی جو ہے. یہ بھی پہلے بھی فلیگ شپ پروگرام ہے جو اس وقت خادم اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا. اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں آگے بڑھایا ہے اور اگلے سال تک جو ہے 131 تمام تحصیلوں کے اندر سیف سٹی جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گی. ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کے دل کے بہت قریب ہے اور وہ یہ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ بچوں پر، بزرگوں پر یا خواتین پر جو ہے تشدد ان کی ریڈ لائن ہے اور اس کو وہ کبھی کسی کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تو جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے جس میں خاتون کو خود کسی پولیس اسٹیشن میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنی شکایات درج کراتی ہیں جو 24/7 اویلیبل ہے. اور 15 پر اگر جو ہے ایمرجنسی میں اگر کوئی خاتون 15 پر کال کرتی ہے اس کے بعد اس کو آپشنز ملتے ہیں کہ وہ ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ذریعے اگر جو ہے وہ اپنی شکایت درج کرانا چاہتی ہے تو اس کو وہ بھی مل جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرون ٹیکنالوجی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھی کہ اب ڈرونز جو ہے وہ بھی خریدے گئے ہیں کہ سب سے پہلے جائے وقوع کے اوپر جو ہے وہ ڈرونز پہنچ کر وہاں پر جو جائے وقوع ہے اس کی انسپیکشن کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے 41 جو گرلز کالجز ہیں وہاں پر پینک بٹنز، جن کو آپ پنک بٹنز بھی کہتے ہیں، پینک بٹنز بھی کہتے ہیں، وہ پینک بٹنز جو ہیں ان کو انسٹال کر دیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بچیاں جو ہیں ان کو کوئی ہراسمنٹ یا کوئی پرابلم ہو تو وہ رابطہ کر سکتی ہیں. لاہور سمیت پنجاب بھر کے 342 مقامات پر پینک بٹنز موجود ہیں جو اپنا کام جو ہے بہت ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ویمن سیفٹی ایپ بھی جو ہے وہ موجود ہے جس میں خواتین چیٹ کے ذریعے یا ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مسائل یا اپنی رپورٹ جو ہے درج کرا سکتی ہیں. اور اب تو موبائل جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز بھی آپ نے دیکھے ہیں، جو موبائل پولیس اسٹیشنز ہیں وہ بھی خواتین کی خدمت کر رہے ہیں. سو یہ جو ہے اس حوالے سے. اس کے بعد جو ایک بیچ میں رہ گیا جو ہیلتھ کے حوالے سے جو بچوں کی اسکریننگ جو ہے وہ غذائیت کے حوالے سے جو کی گئی ہے اس کو بھی انہانس کیا ہے. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہسپتالوں کے اندر جو کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی دوائی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام ادویات آپ کو یہاں ملیں گی، تمام ٹیسٹ آپ کے جو ہے وہ فری آف کاسٹ یہاں پر موجود ہوں گے. کیتھ لیبس جو ہارٹ سے ریلیٹڈ کیتھ لیبز ہیں پورے پنجاب میں اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا. DHQ میاں والی، نام ذرا ذہن میں رکھیے گا، میاں والی DHQ میں سب سے پہلے. جیلم، جھنگ اور اٹک میں جو ہے وہ نئی کیتھ لیبز 15 جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ فعال ہوں گی اور اپنا کام کرنا شروع کریں گی. اپریل 2025 تک مزید 8 کیتھ لیبز جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں جو ہے بنائی گئی ہیں. اور یہ خاص طور پر وہ علاقے جو زیادہ دور دراز ہیں یا جہاں پر لوگوں کی ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ان جگہوں کو اس کے اندر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. اب جو کرائم کے حوالے سے کچھ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. 2025 میں مجموعی جرائم جو ہے 2023 کے مقابلے میں 57% اور 2024 میں جو ہے اس کے مقابلے میں 36% اس وقت کم رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہ تمام فگرز جو ہیں یہ 15 پہ آنے والی کالز جو ہے اور رجسٹریشن آف FIR جو ہیں اس کے ذریعے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. ڈکیتی کے جو کیسز ہیں 2025 کے دوران 2023 اور 24 کے مقابلے میں 44% کمی ہے. رابری کے کیسز میں جو ہے وہ 23 کے مقابلے میں 67% اور 24 کے مقابلے میں 52% کی نمایاں کمی جو ہے وہ ہے. سنیچنگ الحمدللہ اس میں 41% 24 کے مقابلے میں اور 23 کے مقابلے میں
62% جو ہے وہ کمی ہے. جو موٹر سائیکل سنیچنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال سے 28% کمی ہے. کار چوری کے اندر پچھلے سال کے مقابلے میں 42% کمی ہے. اور اس کے علاوہ جو وہیکلز چوری ہوتی ہیں اس میں بھی 31% کمی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیوں کی سنیچنگ میں نے آپ کو بتا دی, موٹر سائیکل میں نے بتا دی. تو یہ جو تمام کرائم کے اندر بھی ایک سگنیفیکنٹ کمی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. یہ تمام وہ ظاہر کرتی ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو وعدہ پرامن اور پرسکون خوشحال پنجاب کا کیا تھا اس کے اندر الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی ہیں. اور اگر ایک صوبہ پرامن ہوگا, اگر ایک صوبہ جو ہے اس کے اندر دہشت گردی نہیں ہوگی, اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو خواتین, بزرگ, بچے, مرد محفوظ تسلیم کریں گے تو ہی گورننس جو ہے وہ بہتر سمجھی جاتی ہے. گھر بیٹھ کر کہہ دینا ہماری گورننس بہت اچھی ہے تو وہ کہہ لیں آپ, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ صحت کے حوالے سے سہولیات ہوں یا امن و امان کے حوالے سے سہولیات ہوں, الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی پہلی سپیچ میں جو وعدے پنجاب کے عوام کے ساتھ کیے تھے اس میں ان کو کامیابی ملی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سفر جاری ہے. مجھے امید ہے, میری دعا ہے کہ آنے والا سال اس سے بھی زیادہ بہتر, اس سے زیادہ خوشحال, اس سے زیادہ پرامن اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ. جی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے, مہربانی, چونکہ آپ جیت صحافی ہیں. جی دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ رمضان کے حوالے سے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے ڈینٹل کے حوالے جی, اس پر کوئی پنجاب حکومت کا کوئی پلان ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی آگے انیشیٹو سامنے لائے جائیں؟ رمضان کے حوالے سے بات, ڈینٹل کلینکس. جی ڈینٹل کلینکس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ تمام جو ہسپتال ہیں, جو بڑے DHUs ہیں, جہاں جہاں پر بھی ڈینٹل کی سہولیات موجود ہیں, جہاں پر یہ شعبہ جات موجود ہیں, ان کے اندر بھی ان کو بھی ریویمپ کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی جو بہتر مشینری ہے وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو ڈینٹل کو استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر جو صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بیکاز دانتوں کے ذریعے, اس صفائی کے ذریعے بہت سارے, اگر وہ اکوپمنٹ صاف اور ہائیجینک نہیں ہو تو پھر وہ بہت ساری بیماریوں کو بھی ٹرانسمٹ کرتا ہے. سو اس کے اوپر ایک بہت اسٹرکٹ ویجیلنس چیف منسٹر صاحبہ کی موجود ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ ڈینٹل کے حوالے سے بھی جو شکایات چیف منسٹر صاحبہ تک اگر گاہے بگاہے پہنچتی بھی ہیں تو وہ فوراً ایڈریس بھی ہوتی ہیں. جی تو کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خاص طور پہ وہ ادویات جو بچوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کس پیرامیٹر کے تحت؟ سب کو کیا جائے گا بھائی. جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکی تھی پچھلے کچھ سالوں کے اندر. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. ان کا اسکوپ بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ جو فیک ادویات ہیں یا جو ملاوٹ ہوتی ہے ادویات کے اندر اس کے اوپر وہ اسٹرکٹ ایکشنز لے سکیں. میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس حوالے سے آپ کو بہت بہتری جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. آپ کو یہ پتہ ہے محبوب صاحب کہ کتنے ڈاکٹر بناتے ہیں ہم سال میں؟ آپ کو اندازہ ہے؟ ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز ایک سال میں جو ہے وہ بنتے ہیں بھائی, یا انجینئرز بنتے ہیں, وہ ہماری سرکاری جاب سے کہیں زیادہ ہیں. سو جن بچوں کو, اور بائی دی وے جو لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے باہر بھجوا دیا, آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں نا اتنے سارے پروفیشنل باہر جا رہے ہیں. اگر کسی کو باہر جا کر ایک بیٹر اپرچونٹی ملتی ہے اس کو اویل کرنے کا حق ہے, لیکن جو سرکاری ہسپتالوں کے اندر اب تو مختلف سسٹمز بھی جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, جو سسٹم ہم نے لوکم, ایک نیا لوکم سسٹم جو ہے وہ بھی صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹروڈیوس کرایا ہے. پروفیشنلز کو
ایک بہت بڑی منہ مانگی ان کی جو ہے وہ تنخواہ کے اوپر جو پروفیشنلز ہیں، ایسے ڈاکٹرز جو کم ملتے ہیں، جن کے ایون آپ اندازہ لگا دیجئے کہ انستھیزیا دینے والے ڈاکٹرز کی بھی کمی تھی پنجاب کے اندر، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے کمپلیٹ کیا. اور یہ جو کیتھ لیبز میں نے آپ سے گزارش کی ہیں، یہاں پر تمام پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کو پہلے میک شور کیا گیا ہے. ابھی اس وقت کارڈیولوجی جو سرگودا ہے اس کے اندر ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹ ہو جائے گی، اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ جا کے اس کو سب افتتاح کریں گی. آدھے ادھورے افتتاح کرنے کا ان کو شوق نہیں ہے. آپ بھی پیڈ صحافیوں میں تھے نا؟ اچھا اوکے. کیا 9:30 جواب ہے جی. کوئی اور سوال؟ جی نہیں بہت بھائی، وہ پوری طرح پالیسی جو ہے بالکل موجود ہے. جو ینگسٹرز ہیں ان کو یہ ہیلتھ کلینکس دیے جاتے ہیں، وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ 24/7 اس کو جو سرکاری جو اوقات کے اندر ان مریضوں کو ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں. اور میں نے جیسے گزارش کی کہ اب تو وہاں آپریشنز بھی شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. جو ڈیلیوریز ہیں وہ بھی ان ہیلتھ کلینکس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ان ڈیلیوریز کے لیے بھی بیچارے لوگوں کو جو ہے آل دا وے کوئی DHQ یا THQ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، وہاں لے کے آنا پڑتا تھا. تو یہ پوری ایک میکنزم کے تحت جو ہے یہ ہیلتھ کلینکس جو ہیں یہ ینگسٹرز کو دیے جاتے ہیں جو اس کو بہت ایفیشینٹلی چلا رہے ہیں. اور اگر کہیں پر یہ شکایت ملے یا نظر آئے کہ کسی سے پیسے لیے گئے ہیں، کسی کو دوائی فراہم نہیں کی گئی، تمام دوائیاں اور ایکوپمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے وہاں انسٹال کر کے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ میں تبدیل کر کے ان BHUs اور RHCs کو ہے ڈاکٹرز کے حوالے کیا ہے. ایک منٹ ٹھہرے، آپ جیت صافی نہیں ہیں. دیکھیے یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ لوگ دے دیتے ہیں کہ جی وہ CCD جو ہے وہ یہ کر رہی ہے. میری سوال یہ ہے کہ منشیات فروش یا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، اگر ان کے گھر کے یا ان کے ڈیرے کے اوپر چھاپا مارا جائے اور وہاں پر چیک کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ آگے سے ری ایکٹ کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کے جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی سوچیں گے جن کے گھر میں تقریباً 2 سے 3 لوگ تو منشیات استعمال کرتے ہوئے آپ کو ہر گھر میں دکھ رہے تھے. کریانہ سٹوروں کے اوپر جو ہے وہ منشیات بکتی ہوئی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی تھی. الحمدللہ اس وقت میں یہ بہت سیفلی کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب کے اندر جو بڑے منشیات فروش ہیں ان کے ریکٹس کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا گیا ہے. اور اب وہ جو ایک فریکوینٹلی جو منشیات بیچنے کا دھندا پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ پنجاب سے جا چکے ہیں. یہ سن لیں بھائی، میں نہیں کہہ رہی وہ کہہ رہے ہیں. بالکل آپ بہت اچھی بات ہے. بھائی آپ کو میں لائی ہوں بھائی اپنے ساتھ. اچھا میری گزارش اس میں اتنی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ یہ چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ سرکاری طور پر منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود نہیں ہیں. تو اس کو چیف منسٹر صاحبہ نے اسی سال کے اندر کم از کم جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر سینٹرز بنانے کی جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے. اس کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر منشیات استعمال کرنے والے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ سینٹرز ہوں گے. بھائی سب سوال لے رہی ہوں میں، آپ بھی مجھ پہ ڈال دیں. ہاں جی ویسے آپ تو میرے کھاتے میں گئے تھے، آپ ہی میرے سے لڑے ہیں. اچھا چلے.
دیکھیے وہ اپنے فیملی کے ساتھ کہاں جاتی ہیں کہاں نہیں جاتی، اس پہ نہ سوشل میڈیا کو تکلیف ہونی چاہیے اور نہ آپ کو یہ، میں نے ذاتی باتیں ہم نہیں کرتے، حالانکہ میں گزارش سن لیجئے، وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی اور ان کی جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی نجی بھی جو ہے وہ کچھ فرائض ہو سکتے ہیں. سو اس کے اوپر یہ بے تکی، آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنے کے لیے نہیں تھا، آپ یہ سوال اٹھا کے لے آئے، لیکن آپ کو لائی میں تھی، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جی لیکن ابھی پرسوں اخبار والے دن لاہور میں ایک واقعہ ہو گیا، پھر قصور میں ایک بچی کو ڈور دے گئی. اگر بسنت والے دن کوئی شخص خدا نہ خاصہ اپنی غلطی ہار گیا، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ دوسرا، کل اختیار ولی صاحب نے یہ کہا ہے کہ سی ایم کے پی کے نے جو چیلنج کیا تھا کہ مریم نواز کے پی کے آئے وہاں پر کوئی جلسہ کر کے دکھائیں، تو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. ٹویٹر پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دشہرہ میں جلسہ کریں گے. پنجاب گورنمنٹ اس کا ارادہ رکھتی ہے وہاں پہ جا کے جلسہ کریں؟ دیکھیے جلسہ کرتے ہیں آخری سال میں جب اپنے الیکشن کیمپین کرنی ہوگی، بڑے جلسے کریں گے اور کر کے دکھائیں گے آپ کو. اس وقت پنجاب کی عوام کو جلسوں کی نہیں، پنجاب کی عوام کو جو ہے وہ جو انیشیٹو چیف منسٹر نے شروع کیے ہیں ان کی ضرورت ہے. اپنی چھت اپنا گھر کے تحت ان کو مکان کی ضرورت ہے، ان کو فری ادویات کی ضرورت ہے، ان کو ستھرا پنجاب کی ضرورت ہے، پنجاب کے لوگوں کو جو ہے وہ دھیرانی پروگرام کی ضرورت ہے، ان کے اسپیشل لوگوں کو جو ہے وہ ہمت کارڈ کی ضرورت ہے. اور چیف منسٹر اپنا وہ کام جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بھائی خالی ڈھول جو ہے نا وہ زیادہ برتن بھی بچتا ہے، تو یہ خالی برتن بچتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو آپ کا پہلا سوال تھا بسنت کے حوالے سے، دیکھیے یہ ایک اس میں بالکل یہ دونوں رائے موجود ہیں کہ جو بسنت کا اور ڈور کا غلط استعمال جو لوگ کرتے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں جدید کینسر اسپتال بن رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کینسر اسپتال سے پورے پاکستان کے مریض مستفید ہوں گے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.